الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگو، جب تم مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی امیدیں پوری کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکلات دور کرنے والا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اللہ کے حضور اشک بہائے جب منافقین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کشی کی مہم چلائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رب کے حضور اشک بہائے اور فرمایا: اے اللہ، یہ بات کوئی نئی تو نہیں نا؟ اس سے پہلے بھی معصوموں کے خلاف پروپیگنڈے کیا کرتے تھے منافقین۔ اللہ، جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو نے برات کی۔ اے اللہ، جب موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا تو نے موسیٰ کی برات کا انتظام کیا۔ اللہ، جب مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو نے عیسیٰ روح اللہ سے یا اللہ ان کی برات کا انتظام کیا۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے سامنے اشک بارے، اے اللہ تو اس کی برات کا انتظام بھی کر۔ اسی لیے مشکلات میں مدد اور حاجت روا کون؟ اللہ، صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، صرف اسی کے سامنے سر جھکاؤ، صرف اسی کے سامنے عبادت کرو، صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی کے آگے، کسی ولی کے آگے، کسی کتب کے آگے، کسی ابدال کے آگے اللہ رب العزت نے سجدے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ اللہ کے رسول کیوں لعنت ہو؟ فرمایا انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ جو نبی کی قبر کو سجدہ کرے اس پر تو لعنت، اور جو یہاں پر جا کر دربار پوجے اس پر بھی اللہ کی لعنت، کیونکہ سجدے کے لائق، پیشانی کو جھکانے کے لائق صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کے سامنے اپنی حاجات اور اپنی مشکلات کو رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا: قولو، لوگو سنو نا، قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ
इल्लल्लाह। ये कलमा जो फरआन की चोटियों से गूंजा, फरआन की चोटियों से गूंजा, सऊदी अरब के सराहों से टकराता हुआ, या गल के करबला कोट के पहाड़ों से टकराता हुआ हम तक पहुंचा। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह तेरे सिवा कोई सजदे के लायक नहीं, अल्लाह तेरे सिवा किसी से दुआ ना मांगे। अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारी मुश्किलात को हल करेगा, तू ही हमारी अजात को पूरा करेगा।